الحمد للہ رب العالمین۔ شراکت داری میں لین دین لکھ کر ممکن نہ ہو، اندازے سے بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ 3 طلاق کے بعد عورت پہلے خاوند کے پاس جانے پہ بضد ہو تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو، شباشی کر کے حلالہ کر سکتے، صرف شباشی نہیں، جس سے نکاح کرے اسے جماع بھی کرے ہو تب حلال ہوگی۔ کینسر کے مریض کے لیے کبوتر کے دوبر کو مریض کے ناف پہ لگاتے کوئی حرج نہیں، وہ تو علاج ہے نا۔ مرد یا عورت اگر لوہے سے بنی انگوٹھی پہنے وہ حرام ہے، انگوٹھی لوہا پہننا حرام ہے مسلمان کے لیے۔ ڈپریشن جو ہے اس کے لیے والقادمین الغیظ والعافین عن الناس پڑھا کریں۔ شیطانی اور گندے خیالوں سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال میرے والد نے دوسری شادی کی، پھر انہوں نے جو جائیداد ہے وہ دوسری بیوی کی اولاد کو دی، ہمیں نہیں دی تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ تم نے معاف کر دیا تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صالح بنائے، رزق کی کثرت کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ ایک عورت کی ماہواری 7-8 مہینے بند ہے، ایک دن ماہواری کا خون آیا بند ہو گیا، بیماری ہے، حیض نہیں ہے، نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ میرا شوہر کو ایسے 2 سال بعد بیوی کو لے کر آیا 1 مہینے کے لیے، میں دوسری بیوی ہوں، اس کا آپ کہنا ہے کہ 15 دن آپ کے پاس 15 دن اس کے بعد رہوں گا، جائز ہے، بالکل برابر دے رہا ہے نا، 15 دن اس کو 15 دن اس کو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو مولانا کہہ سکتے ہیں، بالکل نہیں، نماز نہ پڑھنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، پر یہ پتہ کرو مسلمان بھی ہے، مولانا تو بعد میں کہنا۔ کہتے ہیں کہ ہم فرحت ہاشمی کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اللہ جانے مجھے اس کے پروگراموں کا پتہ نہیں ہے، ویسے سنا یہی ہے کہ وہ ائمہ 4 کو نہیں مانتی، اللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ مہندی کی رسم میں بھائی یا بہن کو، میری بیٹی مہندی دلہن کو تو لگائے، اس کے بھائی یا خاوند کو لگانا منع ہے۔ مرد کے لیے تو مہندی لگانا ناجائز ہے، وہ تو بالوں پہ یا داڑھی پہ لگا سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ نہیں۔ یہ تو رسمی ہندوؤں کی ہے، مہندی لگا رہے ہیں، وہ ہولی کھیلتے ہیں، یہ بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ۔ بستی والے کمیٹی بنا کے رقم کر کے کلخانی کرتے، کلخانی بھی دیتا ہے، رقم کٹھی کر دے کر کیا بنا، وہ تو ناجائز ہے۔ میں جب سوتا ہوں تو ماں سوا بنین کے اور کپڑا مجھ پہ کوئی نہیں ہوتا، اگر اکیلے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسی عادت نہ بناؤ، کپڑے پہن کے سویا کرو۔ اس قسم کی عادت میں سونا جو ہے یہ شیطان کی عادت ہے۔ ایسے عالم جو ہے نا جی، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے سرمایہ ہے۔ تقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے علم والے ہیں، اتنے بڑے فضل والے ہیں، اور خاص طور پہ اقتصاد اسلامی پہ جتنی ان کی نظر ہے، میں نے بہرحال آج تک کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا۔ اور جو دارالعلوم ہے ماشاءاللہ، جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، صرف اس میں پتہ نہیں دنیا کے علماء طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت اس وقت بھی خود بھی بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، تو دل سے دعا کریں کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں علماء کی حفاظت۔ یہ جب تک علماء ہیں گاڑی چلتی رہے گی، اگر انجن ہی نہ رہا تو ڈبے کیا چلیں گے، وہ تو وہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ علماء ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی ہمت ہے، شجاعت ہے، رات دن کا چلہ کشی ہے کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیلا ہوا۔ اس لیے دشمن نے اب ٹارگٹ جو ہے نا جی وہ بنایا ہے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ علماء۔ بہرحال پتہ تو ایسے قتل جو ہوتے ہیں، حملے جو ہوتے ہیں، پتہ شتہ تو کوئی نہیں لگتا، کیونکہ یہ بڑی عالمی سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے وقت آئے گا بات کھلے گی، یہ بھی ہنود اور یہود کی سازش ہے، اور کسی کو کیا تکلیف ہے۔ مولانا اتنے نرم انداز میں لکھنے والے بندے ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مودودی صاحب مرحوم نے جب کتاب لکھی تھی نا جی، تو اس کتاب میں کچھ باتیں صحابہ کی شان میں تھی، تو سب سے پہلے تو اس کا جواب جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اللہ صحابہ فی الکتاب، لیکن ان کی زبان بڑی سخت تھی۔ واحد آدمی مولانا تقی عثمانی ہیں جنہوں نے اس کتاب پہ لکھا، اور مودودی نے خود بھی پڑھا، یعنی وہ اتنے انداز سے لکھتے تھے کہ دشمن بھی پڑھتا تھا، مخالف بھی پڑھتا تھا۔ اس نے پڑھا اور اس نے کہا کہ باقی مولانا کی تحقیق ٹھیک ہے، لیکن اب میں جو لکھ بیٹھا ہوں میں واپس نہیں دیتا، بس یہ غرور تھا، اللہ معاف کرے، دعا کرے اللہ کرے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ فوت ہو گئے ہیں، کسی کو مرنے کے بعد کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، اللہ بڑا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑی غلطیاں اور فوش غلطیاں، اللہ عالم۔ یا تو چونکہ ان کا علم تھا مطالعے کا، استاد تھا کوئی نہیں،
اور یہ کہنا ہے کہ مربع جو ہے نا وہ کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا. کوئی لاکھ سمجھائے کہ جی ایسے چینی ڈال دینا، ایسے آم ڈال دینا، ایسے فلان، پھر مربے نہیں بنتے. ان لوگوں نے علم، بڑے عالم تھے، بڑا مطالعہ تھا ان کا، انٹرنیشنل لیول کا اسکالر تھا، لیکن استاد تو نہیں تھا نا. تو جہاں غلطی ہو گئی بس اڑ گئے. اسی لیے بڑے بڑے علماء نے پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. ورنہ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی نخلو والے، یہ سب لوگ ان کے قائل تھے. اسی طرح مولانا امین حسن اصلاحی تو ان کے ساتھی تھے، ڈاکٹر اسرار تو ان کے ساتھی تھے، لیکن سب نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ کیا تم نے خدا کے قرآن میں وہ مسئلے لکھ دیے ہیں جو امت کے خلاف ہیں، پوری دنیا کے ائمہ کے خلاف ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تقی صاحب کا اسلوب لکھنے کا ایسا ہوتا تھا، حق بات بھی کہنی ہے لیکن نرم انداز میں. تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے. تمام دنیا کے علماء اور خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے، ہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے. اللہم احفظہم عن کل سوء و مکروہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ تیرے سوا کیا سیکورٹی، کیا گارڈ، کیا پہرے. یہ تو بس ایک رسم دنیا ہے، ورنہ یہ پہرے دار خود تو بنواتے ہیں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا جو اسکواڈ آگے پیچھے چلتے ہیں. میں ایک دفعہ کیا تو مجھے بھی کہا تھا انہوں نے، میں نے کہا جی آپ اسکواڈ دینے کے بعد مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جب اسکواڈ آگے چلے گا یوں کر کے دشمن جو کھڑا ہے بندوق لے کے پتہ لگ گیا بھی آ رہے ہیں، وہ تو ریڈی ہو گیا نا. اس طرح فقیر آدمی چپ کر کے چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے مولوی مکی، کہاں آیا کہاں گیا. انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہمیں آرڈر ہے گورنمنٹ کا. میں نے کہا جی گورنمنٹ کو میں کہہ دوں گا میرے ساتھ تھے جاب، بس میری جان چھوڑ. ایک ایس پی ہوتے تھے، اللہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، زندہ ہیں تو اللہ ہدایت ہے. وہ اس زمانے میں سی آئی ڈی کا بڑا سینئر موسٹ آفیسر تھا. وہ مجھے ملنے کے لیے انہوں نے کہا مکی صاحب سیکورٹی ایک ہے، اپنے ڈرائیور کو بھی یہ نہ بتانا کہ کل میں نے کہاں جانا ہے. یہ ڈرائیور بھی پیسے لے کے منواتے ہیں. کسی کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مدینہ جانا ہے، جدہ جانا ہے یا طائف جانا ہے. جب صبح گاڑی میں آ کے بیٹھ جائے اور گاڑی شہر سے نکلے تو یار میں نے جانا تو چلو ادھر چلو. نہ کسی کو پتہ ہوگا، نہ کسی سیکورٹی کی ضرورت ہے، نہ پہلے کی ضرورت ہے. اگر بتا دو گے تو پھر خطرہ ہے. تو اصل بات یہی ہے. بہرحال ہم اللہ کے حرم میں ان کی حفاظت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو بے بس لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو علماء کے، مدارس کے، دین کے دشمن ہیں ان پہ اپنی طرف سے قہر نازل فرما. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں تو بس اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی حل ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی یہی دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ آج میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چچے کا بیٹا ہے، داماد ہے، اور میری توہین کر دی، میری بیٹی کو طلاق دی اور حضور کو تھوکا نہ لگے. تو آپ بھی جلال میں آ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اس پر جنگل کا کتا مسلط کر. تو اللہ ان پر بھی اپنی طرف سے کوئی مسلط کرے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے.